اور وہ میرے ایک دوست، میرے آفس کے کولیگ حافظ محمد جعفر صاحب، جن کا میں نے تعارف کروایا کہ انہوں نے کائنات سے خالق کائنات تک ایک کتاب بھی لکھی ہے، تو وہ ایک ویکینڈ پہ، میں تو جیلم آ گیا، تو ان کو کہیں سے تعارف ہوا ثاقب اکبر صاحب کا، تو انہوں نے ان سے ملاقات کی، وہاں پہ انہوں نے میرا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انجینئر صاحب سے ہماری ملاقات کروائیں۔ ان دنوں ظاہر ہے اس اکیڈمی کا فتنہ عالمی نہیں تھا، آزمائش والا، عربی والا فتنہ، تو لوگ اس طرح جانتے نہیں تھے۔ بل میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی 13 اکتوبر 2011 کو، تو بڑی اچھی ملاقات رہی، بڑے نفیس آدمی میں نے ان کو پایا، اور بڑا حوصلہ، کوئی یعنی جس کو کہتے ہیں نا دوسرے مکتب فکر کے لیے نفرت، ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو انہوں نے مجھے نا ایک کتاب گفٹ کی، جو انہوں نے کئی سال کی محنت کے بعد وہ کتاب کمپائل کی تھی، پاکستان کے دینی مسالک۔ اس کتاب کا تعارف میں بعد میں آپ کو کرواتا ہوں۔ وہ کتاب آپ کو ہارڈ کاپی میں چاہیے ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ایڈریس بتا دیں گے، اور سافٹ کاپی کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ جتنے ہیں ahlsunnatpak.com کے اوپر لکھے ہوئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے مجھے گفٹ کی، ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اردو زبان پہ بھی ملکہ دیا ہے، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، انگلش بھی، اور بلکہ ان کے مضامین انٹرنیشنل جو ہے پیپرز کے اندر مختلف ٹاپکس کے اوپر چھپتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یعنی اس حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ میں یعنی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کی ایک کتاب کا تعارف کرواؤں گا، جو پہلی دفعہ یعنی میرے ساتھ ان کے ایک تعلق کی بنیاد بنی، جو انہوں نے مجھے کتاب گفٹ کی، اور وہ کتاب آج تک میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ میں نے سائن بھی کر کے ڈیٹ بھی ڈالی ہے، 13 اکتوبر 2011 جمعرات کے دن، اس پہ انہوں نے باقاعدہ اپنے سائن کر کے مجھے یہ کتاب دی، اور یہ کتاب پاکستان کے دینی مسالک۔ اگر میں اس کتاب کے بارے میں کہوں کہ یہ دی اونلی ایفرٹ ان ہسٹری آف اسلام ہے، اس طرح کی ایفرٹ آج تک کسی نے نہیں کی اسلام کی ہسٹری میں۔ جب میں اس کا آپ کو تعارف کرواؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ کتاب انہوں نے مجھے گفٹ کی، میں نے اس کو یعنی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا۔ یہ کتاب میرے بھائیوں بیسیکلی انہوں نے اس کتاب کے اندر تعارف کروایا ہے مختلف اسٹیبلش جو مکاتب فکر ہیں ان کا۔ اس وقت پاکستان کے اندر بڑے بڑے 5 مکاتب فکر ہیں، ان میں سے خیر چھوٹے بھی ہیں لیکن بڑے بڑے: بریلوی نمبر 1، نمبر 2 دیوبندی، نمبر 3 اہل حدیث، نمبر 4 اہل تشیع اثنا عشری جو 12 اماموں کے ماننے والے جو عمومی شیعہ، اور نمبر 5 اسماعیلیہ۔ ان میں بھی 2 گروپ ہیں، آغا خانی ہیں اور بوری ہیں۔ تو یہ 5 انہوں نے کیٹیگری بنائی، اور ان 5 کیٹیگریز کے علماء سے، علماء للو پنجو نہیں، ان کے اتھینٹک علماء جن کو وہ مکاتب فکر اپنے بزرگوں کے طور پر اون کرتے ہیں، ان علماء کے انٹرویوز کر کے ان کے عقائد اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھے، جو وہ اپنے عقائد خود بتاتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ کہ آپ بریلویوں کا عقیدہ اہل حدیث سے سن رہے ہوتے ہیں، اہل حدیث کا عقیدہ بریلویوں سے، تو ایک دوسرے سے نفرت ہی بڑھتی ہے نا۔ ہونا تو چاہیے کہ بریلویوں سے پوچھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، اہل حدیثوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ پہ یہ ایلیگیشن ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ شیعہ سے پوچھیں ہاں جی آپ کا عقیدہ ہے، ہم تو آپ کے بارے میں یہ سنتے ہیں۔ دیوبند سے کہیں کہ آپ بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کے بارے میں تو بریلوی یہ کہتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جج کرنا چاہیں نا تو دوسرے بندے سے پوچھتے ہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بگسٹ ایفرٹ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مکتب فکر کے بارے میں رائے قائم کی گئی ہو ان سے پوچھ کے، اور ان کے علماء کے سگنیچرز کے ساتھ، ان کی پروف ریڈنگ اور توثیق کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس کتاب کو اگر آپ نے ڈاک میں منگوانا ہونا تو اس میں لینڈ لائن نمبر بھی ان کا دیا ہوا ہے انہوں نے، +92 کے ساتھ ہے، +92 یعنی پاکستان کا کوڈ ہے، 051 یعنی اسلام آباد کا کوڈ ہو گیا، آگے ہے 2853382، +92 51 2853382 ہارڈ کاپی منگوانے کے لیے، اور سافٹ کاپی آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آپ رابطہ کریں، آپ کو اس کا پی ڈی ایف بھی مل جائے گا، ویب سائٹ کے اوپر بھی چڑھا دیں جی ahlsunnatpak.com پہ۔
ویسے البصیرہ والوں سے آپ یعنی اس لینڈ لائن پہ رابطہ کریں, albasira.com ان کی ویب سائٹ ہے, اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. وہ فارسی میں بھی ہے, اردو میں بھی, انگلش میں بھی, تینوں زبانوں میں. albasira.com, ALBASIRAH یہ سپیلنگ ہے. البصیرہ کے ہی سپیلنگ بنتے ہیں, تو آپ کو مل جائے گا. باقی آپ نے ہمارا ریسرچ پیپر اگر منگوانا ہے, ٹھیک ہے جی, 5B, تو آپ لوگوں کو ویسے ہی پتہ ہے, ہم دوبارہ بتا دیتے ہیں. +92-321-5900-162 یہ نمبر ہے عثمان بھائی سے, یا جو بھی بھائی اویلیبل ہوں گے. ہماری یہ اکیڈمی کا نمبر ہے بیسیکلی, کوئی بھی اس کو سن سکتا ہے جو اکیڈمی میں ڈیوٹی والے لوگ ہیں. تو آپ یہ فری منگوا سکتے ہیں, لیکن یہ کتاب آپ کو فری نہیں ملے گی, یہ پیسوں کی منگوانی پڑے گی. اور میرا کوئی اس میں شیئر نہیں ہے, وہ بڑے نامنل سی پرائز پہ وہ دے دیتے ہیں. بل یہ آپ کو یہ ریسرچ پیپر ہمارا اور جتنے ریسرچ پیپر ہیں آپ کو فری ڈاک آپ کے گھر آ جائے گی. +92-321-5900-162 کے اوپر آپ رابطہ کریں تو آپ کو یہ ریسرچ پیپر کربلا کے اوپر میرا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر آ جائے گا. یہ سر جو پاکستان کے دینی مسالک ہیں نا, اس میں میں آپ کو دو موٹی سی مثالیں دے دیتا ہوں. اہل تشیع کو ہی لے لیتے ہیں ایک, یعنی آپ سمجھ لیں ایک اس اعتبار سے ایگزامپل کے طور پہ, اور میں نے کئی لیکچرز میں ان چیزوں کو کوٹ بھی کیا ہے. اہل تشیع کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ وہ نماز جمع کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں, ظہر عصر کو اور مغرب اور عشاء کو. بہت غالی تو کہتے ہیں وہ نمازیں 3 پڑھتے ہیں, لیکن جو تھوڑے بیچارے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نمازیں 5 ہیں, اوقات 3 ہیں. تو اس میں اہل تشیع کے جید علماء نے باقاعدہ یہ ریٹن میں اپنا عقیدہ بتایا ہے کہ ہمارے نزدیک ظہر و عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا نہ تو واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے, یعنی نہ تو ضروری ہے اور نہ یہ زیادہ نیکی کا کام ہے. نیکی کا کام زیادہ یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھیں. پڑھ کوئی نہیں رہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, لیکن لکھ کے دیا انہوں نے, اور یہ کسی نے نہیں بتایا, انہوں نے خود بتایا. اب بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اسی طریقے سے جو عقیدہ امامت ہے شیعہ کا, جس کے بارے میں میرا بھی یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ موجود ہے, شیعہ کا عقیدہ امامت, وہ آپ دیکھ لیں. اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ چیز مانی ہے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ امامت کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو جس عقیدے کا انکار کرنے سے کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو وہ پھر اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے. اس میں انہوں نے ریٹن میں مانا ہے. میں آج اس دلائل میں نہیں پڑھ رہا, میں صرف بتا رہا ہوں کہ جو چیز انہوں نے خود مانی ہوئی ہے. یہ کتاب کا میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کہ اصل میں یہ کتاب لکھی کیوں گئی, اس کے پیچھے ریزن کیا تھی. آپ بتائیں 1962 کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل ایک بنائی گئی تھی. قرارداد مقاصد میں یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا کہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے, اور اگر کوئی چیزیں اینٹی اسلامک آئیں گی تو ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائے گی جو ہائی لائٹ کرے گی کہ یہ چیزیں اینٹی اسلامک ہیں یا اسلام میں فٹ نہیں بیٹھتی, ان کو نکالا جائے. اس کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی. وہ آج تک آپ کبھی کبھار دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی چند علماء بیٹھے ہوئے کوئی ڈنر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک بیانیہ ان کا جاری ہو رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ, آپ دیکھتے ہیں. حالانکہ ان کا کام جو لگائے ہوئے ہیں نا, تو وہ اپنے کام تو بیچارے کر ہی رہے ہیں, لیکن اس طرح ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے پھر مصیبت بھی کھڑی ہوتی ہے. تو اس کے مقدمے میں یہ کتاب جنہوں نے لکھوائی وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے, ڈاکٹر محمد خالد مسعود. ان کی سجیشن کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی, یعنی حکومتی لیول کے اوپر یہ کتاب لکھوائی گئی, پاکستان کے دینی مسالک. اس کا جو مقدمہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے خود لکھا ہے, وہ میں آپ کو ان کا مقدمہ شامل کیا ہے, باقی تو ثاقب اکبر صاحب نے سارا کام کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد میں جو اب دستور پاکستان کا حصہ ہے, اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان عدل عمرانی کے اصول اسلامی اصولوں پر مبنی ہوں گے, اور اسلامی اصولوں پر مبنی یہ جمہوری مملکت ہوگی جس میں ایسا نظام قائم کیا جائے گا جو جمہوریت, آزادی, مساوات, رواداری اور سماجی انصاف کے اصولوں کا پاسدار ہوگا. انہی عزائم کی تکمیل کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں آیا 1962 میں. پھر کافی ساری باتیں اور لکھی ہیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب 1980 میں 1980 میں آپ پتہ نا رشیا یہاں پہ مسلط ہو گیا افغانستان میں, اور وہ ایک رشین وار میں یہ قوم جھونک دی گئی.
1980 میں فرقہ واریت نے سر اٹھایا تو کونسل نے ملی اور دینی یکجہتی کے مسائل پر غور کرتے ہوئے اسلامی معاشرت کے خد و خال واضح کیے۔ بدقسمتی سے فرقہ واریت کا مسئلہ گمبھیر ہوتا گیا۔ 1990 کی دہائی میں اس نے تشدد اور انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی۔ آپ کو پتہ ہے روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں، یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے 2005 میں اس مسئلے پر کام شروع کیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے موضوع پر 2 تجزیاتی رپورٹوں میں یہ بات سامنے آئی کہ مسلک پرستی اور مسلکی منافرت کی بڑی وجہ مختلف دینی مسالک سے عدم واقفیت اور اس لا علمی کی بنیاد پر مبنی تعصبات ہیں۔ او بریلوی دے ہے ہی قبر پرست کہتے ہیں نا، تو احمد بریلوی صاحب نے کیا لکھا ہے احکام شریعت کے اندر؟ ہم نے کئی بار ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا کہ قبروں کے حوالے سے ان کی کتنی سٹرکٹ تعلیمات ہیں۔ قبر کے آگے جھکنے کو، حدر کو جھکنے کو، سجدہ کرنے کو حرام کہتے ہیں۔ تو یہ پھر کون سے بریلوی ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے اس نالج کو ہائی لائٹ کرنا ہے نا۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 2005 میں یہ منصوبہ تشکیل دیا گیا کہ پاکستان میں موجود دینی مسالک کا ایک تعارف شائع کیا جائے جو ان مسالک کی معتمد کتابوں یعنی اعتماد شدہ کتابوں اور ان کے رہنما علماء کی آراء پر مبنی ہو۔ غیر متوقع طور پر اس منصوبے کی تکمیل میں بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ ہم نے مسلک کے رہنما علماء کو اپنے مسلک کا غیر جانبدارانہ تعارف لکھنے کے لیے آمادہ کرنا جوئے شیر لانے سے بھی زیادہ مشکل پایا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جی بتائیں کھول کے، ظاہر ہے اب اگر ایک ان کا پورا سسٹم ایک چیز کے اوپر چل رہا ہے اور ان کی کتابیں کہتی ہیں یہ غلط ہے، تو وہ کس طرح بتائیں گے کہ ہاں جی آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرنے ہیں۔ یعنی حنفی اب کیسے بتائیں کہ ہم نے اپنی پبلک کو جو بتایا یہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، یہ جعلی بات ہے، یہ کون بتائے؟ وہ تو اس ٹکٹ کا مزہ لوٹ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں یہ تو جوئے شیر لانے کے سے بھی مشکل پایا۔ اپنے مسلک کے امتیازات بیان کرتے ہوئے دوسرے مسالک پر ناقدانہ نظر سے مفر نہیں، یعنی بھاگ تو نہیں سکتے، اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے ناقدانہ تبصرے کس حد تک باہمی افہام و تفہیم میں معاون ہو سکیں گے۔ یہ منصوبہ 2005 سے 2009 تک امیدوں، اندیشوں اور مایوسیوں کے مختلف مراحل سے گزرا، حتیٰ کہ 2009 کے اواخر میں جناب ثاقب اکبر نے اس منصوبے کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا، اور یہ امر باعث مسرت ہے کہ انہوں نے اسے بحسن خوبی سر انجام دیا۔ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر دیا کس نے؟ ثاقب اکبر صاحب نے، یعنی انہوں نے ان کے لیے تعریفی کلمات بول دیے۔ پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں پاکستان کے 5 دینی مسالک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ کو شامل کیا گیا ہے۔ ہر مسلک کے بارے میں ایک عمومی تعارف کے بعد اس مسلک کے عقائد و افکار، ان کے امتیازی مسائل، عصری مسائل پر مسلکی رہنماؤں کی آراء، مسلک کے بارے میں بنیادی معلومات دی گئی ہیں، جن میں مسلک کے چیدہ مدارس، رسائل اور جرائد، سرکردہ علماء اور مسلک کے بارے میں چند کتابوں اور اشاعتی اداروں کے نام بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے نا کسی فرقے کی، وہ موجود ہے۔ یہ رسالے کون سے نکالتے ہیں، ان کے مدرسے کون سے ہیں، عصر دور حاضر میں ان کے جو جدید مسائل ہیں اس میں ان کی رائے کیا ہے، ان کے عقیدے کیا ہیں، اور کون سے امتیازی مسائل ہیں۔ وہ آپ پڑھیں گے نا، جب بریلویوں کا شروع ہوگا وہ کہیں گے ہمارے امتیازی مسائل یہ ہے کہ ہم 11ویں شریف دلواتے ہیں، میلاد کے جلوس کرتے ہیں۔ خود انہوں نے بتایا، وہ واقعی ہے بھی ہیں، اہل حدیثوں نے اپنے بتائے ہوئے ہیں، شیعہ نے اپنے بتائے ہوئے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک عام آدمی کے لیے تو بڑی زبردست چیز ہے، یہ پتہ چل۔ ان علماء میں اسلامی نظریاتی کونسل کے متعدد معزز ارکان بھی شامل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل تمام فرقوں کی ہے، مشترکہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں تمام فرقوں کے علماء کی یعنی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، اور اس کا جو چیئرمین ہے نا وہ بار بار بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی بریلوی کو بنا دیتے ہیں، کبھی کسی دیوبندی کو، کبھی کسی اہل حدیث کو، کبھی شیعہ کو، تاکہ سارے فرقے یعنی جاری رہیں، اس کے اوپر راضی ہو جائیں۔ اچھا جی، دیگر معلومات کی فراہمی میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ انہی علماء کے مشورے سے مسلک کی نمائندہ کتب منتخب کی گئیں جن کے مفصل حوالے مہیا کیے گئے ہیں۔ ہر مسلک کے بارے میں تحریر کو اس مسلک کے علماء نے دقت نظر سے دیکھا اور توثیق بھی کر دی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کتاب لکھ کے اپنے پاس نہیں رکھی، ان کو پڑھنے کے لیے دی ہے کہ بھائی مکر نہ جائیو، تو انہوں نے پھر ان کے پوری تقریزیں اس کے اینڈ پہ لگی ہوئی ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے یہ پڑھا ہے، ہمارے یہی عقیدے ہیں۔ لیکن وہ آپ جب عقیدے پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر جو کچھ وہی جو ہم رونر ہوتے ہیں کہ یہ ان کے عقیدے یہ ہیں کتابوں پہ لکھے ہوئے، تو وہ آپ خود پڑھ لیں۔ اچھا، یہ تو مقدمہ یعنی ان کا میں نے۔
اب یعنی ثاقب اکبر صاحب نے جو اس پہ یعنی اس کا آغاز لکھا ہے نا، اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے 5 مرحلوں میں یہ کام کیا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پہلے مرحلے میں رپورٹ کا ایک خاکہ مرتب کیا اور مندرجہ ذیل دینی مسالے کے بارے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یعنی فیزیبلٹی بن رہی ہے کہ کرنا کیا ہے. نمبر 1 اہل سنت والجماعت بریلوی، نمبر 2 اہل سنت والجماعت دیوبندی، نمبر 3 اہل حدیث، نمبر 4 شیعہ اثنا عشریہ، نمبر 5 اسماعیلیہ اور ان کی 2 یعنی جز آغا خانی اور بحریہ. ان میں سے ہر مسئلے کے بارے میں معلومات اور مطالعات کو مندرجہ ذیل کلی موضوعات میں تقسیم کیا گیا. ہر فرقے کے بارے میں کیا ٹاپک ہے؟ نمبر 1 تعارفی امور، نمبر 2 عقائد و افکار، نمبر 3 ان کے امتیازی مسائل کیا ہیں، نمبر 4 عصری مسائل، نمبر 5 عمومی معلومات. یہ پہلا مرحلہ. دوسرے مرحلے میں ہر مسلک سے متعلق ضروری کتب اور مواد کی فراہمی ناگزیر تھی، اس لیے مختلف کتاب خانوں، اشاعتی اداروں اور دیگر ذرائع سے مواد فراہم کر کے مطالعہ کیا گیا. مطالعے کے بعد راکم نے یعنی اس کتاب لکھنے والے نے ہر مسلک کے بارے میں ایک ابتدائی رپورٹ تیار کی. تیسرے مرحلے میں ہر مسلک کے چند ایک علماء کرام اور دانشوروں سے رابطہ کیا گیا، ان میں سے جن سے ملاقات ممکن ہو سکی ان سے رپورٹ کے مقاصد کا تعارف کروایا اور بعض امور پر ان کی آراء حاصل کی. عمومی طور پر تمام مسالے کے علماء کرام نے حوصلہ افزائی فرمائی اور راکم یعنی ثاقب اکبر صاحب سے تعاون کیا. کئی ایک سے انٹرویو کیا جسے ان کی اجازت سے ریکارڈ کیا گیا. بعض نے تحریری طور پر اپنی آراء سے آگاہ کیا. علاوہ ازیں متعدد علماء کرام کی خدمت میں ان کے مسلک سے متعلق تیار کی گئی عبوری رپورٹ بھی پیش کی گئی. کئی ایک علماء اور دانشوروں نے اس پر اپنی آراء کا اظہار کیا اور اسے بہتر بنانے کے لیے رہنمائی کی. بعض نے مطالعے کے لیے کتب بھی فراہم کر دیں، بعض نے مواد کی جمع آوری میں عملی طور پر بھی حصہ لیا. چوتھے مرحلے پر علماء کرام سے حاصل کی گئی آراء اور مزید مطالعے کے بعد ہر مسلک کے بارے میں الگ الگ چیپٹر باندھا گیا. پانچویں مرحلے میں اپنی طرف سے تکمیل شدہ باب ہر مسلک کے مختلف علماء کرام کی خدمت میں ان کی رائے اور تائید کے لیے روانہ کیے. اس موقع پر بھی علماء کرام کی طرف سے جو آراء موصول ہوئیں مسودے کو آخری شکل دیتے ہوئے ان سے استفادہ کیا گیا. اس دوران میں ہمیں مختلف مراحل پر جناب ڈاکٹر خالد مسعود کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل رہی. اب اس کے بعد انہوں نے 20 سے زیادہ علماء کے نام لکھے ہیں تمام مکاتب فکر کے جن کے انہوں نے انٹرویو کیے ہیں. میں ساروں کے نام نہیں لوں گا، آپ کو ان میں سے موٹے موٹے نام جو ہے نا وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. بریلویوں میں جناب مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی رکن اسلامی نظریاتی کونسل، یہ فوت ہو چکے ہیں اب. دوسرے جناب مولانا مفتی غلام مصطفیٰ رضوی رکن اسلامی نظریاتی کونسل. دیوبندیوں میں جناب سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی رکن اسلامی نظریاتی کونسل اور امیر جمعیت علماء اسلام فے بلوچستان یعنی فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے. اور دیوبندیوں میں سے جناب مولانا انوار الحق حقانی سربراہ شعبہ تعلیمات دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک یعنی سمیع الحق صاحب کے مدرسے کے. اہل حدیث میں سے جناب پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، یہ اسلامی یونیورسٹی میں انچارج ہیں ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد. اور اہل حدیث میں سے جناب مولانا عبد الرحمن مدنی ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل جوڈیشنل انسٹیٹیوٹ اور مدیر اعلیٰ ماہنامہ محدث لاہور محدث. اور اہل تشیع میں سے جناب مولانا حافظ ریاض حسین نجفی رئیس الجامعہ المنتظر لاہور اور جناب ڈاکٹر محسن مظفر نقوی رکن اسلامی نظریاتی کونسل. یہ میں نے ساروں کے 2 بتائے ہیں، ناراض نہیں ہونا. علاوہ ازیں جناب مولانا سمیع الحق، جناب علامہ سید ساجد علی نقوی اور جناب مولانا سینیٹر ساجد میر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے بھی راکم کی حوصلہ افزائی فرمائی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اذان کا جواب دے لیں پھر انشاءاللہ باقی میں اس کو کور کرتا ہوں. ہاں جی، اذان عصر کے وقفے کے بعد ابھی اس کا ڈراپ سین آنا ہے. آپ کو یعنی دکھ ہوگا کہ اتنی بڑی ایفرٹ کسی بندے نے کی ہو، اس کا اینڈ رزلٹ اس ملک کے اندر کیا نکلتا ہے. مقدمے کے اینڈ پہ جا کے لکھتے ہیں اس رپورٹ کے آخر میں مختلف مسالک کے علماء اکرام کی تائیدات اور توثیقات شامل کی گئی ہیں. ہم ان تمام گرامی قدر علماء کے حسن اعتماد کے لیے ان کے ممنون کرم ہیں. اب اینڈ پہ ثاقب اکبر صاحب نے جو جملے لکھے ہیں نا سر وہ پڑھنے والے ہیں. مذکورہ بالا مقدمہ راکم نے یعنی لکھنے والے نے ثاقب اکبر صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کیے جانے والے مسودے کے لیے لکھا تھا. اسے منوعاً اب بھی شامل کیا جا رہا ہے. تاہم ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کتاب کی اشاعت کونسل نے ڈاکٹر محمد خالد مسعود کی
مدت مسئولیت ختم ہو جانے کے بعد اوپر سے آنے والے احکامات کی روشنی میں روک دی ہے. اوپر کو انہوں نے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے. یعنی وہ جس بندے نے یہ سٹانس لیا تھا چیئرمین نے, وہ بائی چانس ریٹائرڈ ہو گیا اسی کام کے دوران. تو کام تو ایک ادارے کا تھا نا, کسی چیئرمین کا تو نہیں تھا. تو اب وہ ذرا تگڑا بندہ تھا تو ریٹائر ہوئے, تو انہوں نے کہا اس کو ہم نے پرنٹ بھی نہیں کروانا. اچھا آگے کیا لکھتے ہیں وہ, افسوس کہ اس ملک میں شر کی قوتیں دندناتی پھرتی ہیں اور خیر کا ایک قدم اٹھانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا ہے. سرکاری دفاتر اور افسر شاہی کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ کچھ نہ کرنے میں ہی خیر ہے, کیونکہ کچھ کرنے میں 100 دشواریاں اور بعض پرسیاں راہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس رپورٹ کی اشاعت کی ذمہ داری اپنے ناتواں کندھوں پر لے لیں, اس امید کے ساتھ کہ یہ امت اسلامیہ کے مختلف مسالک کے مابین ہم آہنگی اور قربت کا باعث بنے گی. ہمیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے, لیکن یہ اعتماد ضرور ہے کہ ایسا عمدن نہیں ہوا. اہل علم اور فضل کی ہر رائے کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہم قلب و جان سے آمادہ ہیں. ثاقب اکبر 14 اکتوبر 2010. میری ملاقات ان سے ہوئی 13 اکتوبر 2011. تو یہ دسمبر 2010 میں یہ کتاب چھپ گئی تھی. پھر انہوں نے یعنی یہ کتاب اپنے خرچے پہ چھپوائی کہ چلو اتنی محنت ہوئی ہے. تو یہ آلموسٹ 3 دفعہ اس کی پرنٹنگ ہو چکی ہوئی ہے. بلکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے اب تو مارکیٹ سے اس کے نسخے ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ اب نئی پرنٹنگ آئے گی تو پھر مارکیٹ میں جائے گی. بار وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ پڑے ہوئے ہیں, تو جنہوں نے رابطہ کرنا ہے نا جی, یہ نمبر میں لینڈ لائن بتا دیتا ہوں, +9251 2853382. یہ لینڈ لائن نمبر ہے ان کا, آپ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں. بڑی نامنل سی پرائس کے اوپر, وہ یعنی انہوں نے کوئی کمائی کا ذریعہ تو بنایا نہیں, نو پروفٹ نو لاس کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں. باقی اس کا جس کو PDF چاہیے تو فریلی اویلیبل ہے, آپ واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں. جب یہ ویڈیو چڑھے گی تو فیس بک کے اوپر بھی کوئی لنک گوگل وغیرہ کا دے دیں گے ہمارے بھائی, تو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بال دیکھ لیں آپ, یہ ان کی کتاب میں نے کئی دفعہ ذکر کیا. آج میں نے یعنی موقع غنیمت جانا کہ میں یعنی پبلکلی انٹروڈیوس کروا دوں کہ یہ ان کی محنت ہے. ابھی بھی علماء کے ساتھ ماشاءاللہ ان کا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے. ہر سال وہ ایک سیمینار کرواتے ہیں, پورے ملک سے علماء کو بلاتے ہیں. مجھے تقریباً ہر دفعہ ہی بلاتے ہیں. ایک دفعہ میں بھی حاضری دے چکا ہوں. پھر میں معذرت کر لیتا ہوں کہ جناب ہمارا تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے, ہمیں آپ کس کھاتے میں بلائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو آپ نے 6 فرقے ڈیفائن کیے ہیں, تو ہمارا تو 6 میں سے کوئی بھی نہیں ہے, تو اس لیے پھر معذرت کر لیتے ہیں.